اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ أَن لَّن يَقْدِرَ، کہ اس پہ کسی کی قدرت نہیں ہے، علیہ احد، کسی ایک کو اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایوری ٹائم ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تقدیر کے فیصلے جب آ جاتے ہو تو کیا کر سکتے ہو؟ ابھی آپ دیکھیے بارش آ گئی، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، سونامی آ گئی، کیا کر لوگے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ وہ تو سب چیزوں کا مالک ہے۔ وہ نہیں کیا تمہیں دیکھ رہا، وہ تمہارے پر قادر ہے، وہ جانتا ہے۔ تقدیر لکھنے والا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، میں اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ اچھا جو مرضی کرے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عزتیں دے دیں، اب لوگوں میں ہمارا روب بھی پڑ گیا، گھر میں بھی ہماری عزت ہے، کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا، آخر میں جا کے جواب دینا ہی دینا پڑے گا۔ وہاں پہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ابن آدم اپنا پاؤں نہیں ہٹا سکے گا جب تک جواب نہیں دے گا۔ دیکھیں ساری زندگی اس کے آگے آ گئی کہ کہاں پہ عمر کہاں پہ گزاری تھی، پیدا ہونے سے مرنے تک عمر کہاں پہ گزار کے آئے ہو۔ پھر کیا کہا کہ جوانی کہاں پہ گزاری تھی، جواب دو۔ پھر اس کے بعد کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب مال کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا، کس کا مال کھا کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، اور پھر اس کے بعد مال خرچ کہاں پہ کیا تھا، کس پہ خرچ کیا تھا، کیا سوچ کے خرچ کیا تھا، اور سب سے آخر میں جو علم تھا تمہارے اوپر اس پہ عمل کتنا کیا تھا۔ تو کہاں بچیں گے؟ آپ مجھے بتائیے اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو۔